173ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب علاؤدین محمود بلخی کا ارادہ بھانپ گیا اور اسے برا بھلا کہا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے خیمے میں آیا اور اپنے قافلہ سالار سے کہنے لگا کہ میں اب محمود بلخی کے ساتھ سفر نہ کروں گا، چاہے اس کا انجام کچھ ہی ہو، تو اب علاؤدین نے اپنا سامان لدوا دیا۔ وہ اور اس کے ساتھی چل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے وہ ایک وادی میں پہنچے اور وہاں اترنا چاہا۔ شتربان بولا، یہاں نہ اترو اور چلے چلو، بلکہ اور تیزی سے کوچ کرو تاکہ دروازے بند ہونے سے پہلے ہم بغداد پہنچ جائیں، کیونکہ وہ سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ کھولے اور بند کیے جاتے ہیں۔ علاؤدین نے اس سے کہا کہ میں سوداگری کا مال لے کر اس شہر میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ فائدہ اٹھاؤں، بلکہ اس لیے کہ ملکوں کی سیر کروں۔ بوڑھا بولا، اے بیٹا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بدوؤں سے تجھے اور تیرے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ لڑکا خفا ہو کر کہنے لگا کہ تو خادم ہے یا مخدوم، میں رات کو بغداد میں داخل ہونا نہیں چاہتا، صبح کو چلوں گا تاکہ بغداد والے میرے سوداگری کے مال کو دیکھیں اور سمجھیں کہ میں کون ہوں۔ قافلہ سالار نے کہا کہ جو تیرا جی چاہے کر، میں نصیحت کر چکا، تو خود سمجھ لے کہ تیری نجات کس میں ہے۔ علاؤدین نے حکم دیا کہ خچروں سے مال کی گٹھڑیاں اتار لی جائیں، اور لوگوں نے بوجھ اتار لیے اور خیمے لگا کر ٹھہر گئے۔ آدھی رات کے وقت جب وہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے باہر نکلا تو اسے دور سے کوئی چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ اس نے شتربان سے کہا کہ اے قافلہ سالار، دیکھ یہ کیا چمک رہا ہے۔ یہ سن کر قافلہ سالار اٹھ بیٹھا اور غور سے دیکھنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ چمک نیزوں کے پھلوں اور بدوؤں کی تلواروں کی ہے، اور یہ کہ بدو لٹیرے جن کا سردار شیخ العرب اجلان مشہور رہزن ہے، آ پہنچے ہیں۔ جب بدو ان کے قریب آئے اور انہوں نے مال کے انبار دیکھے تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ آج کی رات خوب غنیمت کا مال ہاتھ آئے گا۔ قافلے والوں نے جو انہیں یہ کہتے سنا تو قافلہ سالار کمال الدین شتربان بولا، خبردار اے ذلیل ترین بدو۔ یہ سن کر ابو نائب اجلان نے اپنے نیزے سے اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ وہ چمکتا ہوا اس کی پیٹھ سے نکل آیا اور وہ مردہ ہو کر خیمے کے دروازے پر گر پڑا۔ اس کے بعد اس قافلے کے ماشکی یعنی پانی بھرنے والے نے کہا کہ خبردار اے ذلیل ترین بدو، اور ایک بدو نے ایسی تلوار اس کی گردن پر ماری کہ وہ علیحدہ ہو گئی اور وہ بھی مردوں میں جا ملا۔ یہ ساری باتیں علاؤدین کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھیں۔ پھر بدوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے ان کا قلعہ کما کر دیا۔ علاؤدین کے ساتھیوں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ جب علاؤدین نے دیکھا کہ بدو اس کے قافلے والوں کو قتل کر رہے ہیں تو اس نے اپنے کپڑے اتار کر خچر کی پیٹھ پر ڈال دیے اور محض قمیص اور نیچے کے کپڑے پہنے رہا، اور خیمے کے دروازے پر مقتولوں کے خون میں اس نے اپنے کپڑے اور قمیص لتھیڑ لیے، اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ بھی مقتول ہے اور اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے اور مقتولوں کے درمیان میں لیٹ گیا۔ جب بدو لوٹ مار اور قافلے والوں کو قتل کر چکے تو انہوں نے تمام سامان خچروں پر لادا اور چل دیے
چلتے چلتے بدوؤں کا سردار اجلان ٹھہر گیا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ اے عربو، یہ قافلہ مصر سے آ رہا تھا یا بغداد سے؟ انہوں نے کہا کہ مصر سے۔ وہ بولا پھر تم مقتولوں کے پاس واپس چلو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ قافلے کا مالک ابھی تک مارا نہیں گیا۔ اب بدو پھر مقتولوں کی طرف لوٹ گئے اور لاشوں میں نیزے اور تلواریں بھونکنے لگے، یہاں تک کہ وہ علاؤالدین کے پاس پہنچے جو مقتولوں کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ اب بدو ایک کے بعد دوسرے مقتول کے پاس جاتے اور اس کے جسم میں نیزہ بھونکتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے ہاتھ سے بچ جائے۔ ایک بدو جو علاؤالدین کی طرف بڑھ رہا تھا، جب وہ اس کے پاس پہنچا اور چاہتا تھا کہ اپنا نیزہ علاؤالدین کے سینے میں بھونک دے، تو وہ کہنے لگا کہ اے غوث الاعظم، اے میرے آقا، اے عبد القادر جیلانی، اور اسے غیب کا ایک ہاتھ دکھائی دیا جس نے نیزے کو اس کے سینے سے قافلہ سالار کمال الدین شتربان کے سینے کی طرف پھیر دیا اور بدو کا نیزہ اس مردہ کے سینے پر پڑا اور علاؤالدین بچ گیا۔ اس کے بعد بدوؤں نے باقی ماندہ سامان خچر پر لادا اور چل دیے۔ جب علاؤالدین نے نظر اٹھائی اور دیکھا کہ چڑیاں اپنی روزی لے کر اڑ گئی ہیں تو وہ اٹھ بیٹھا اور کھڑا ہو کر بھاگا۔ اتنے میں ابو نائب بدو نے کہا کہ اے میرے ہمراہیوں، اے عربو، مجھے کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سن کر ایک بدو ادھر بڑھا اور بھاگتے ہوئے علاؤالدین پر اس کی نظر پڑی۔ وہ کہنے لگا کہ تیرا بھاگنا بیکار ہے، کیونکہ تو پیادہ ہے اور ہم گھوڑوں پر سوار۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور علاؤالدین کا پیچھا کرنے لگا۔ اب علاؤالدین کو اپنے آگے ایک تالاب دکھائی دیا جس میں پانی تھا اور اس کے ایک طرف ایک حوض تھا۔ اب وہ حوض کے چبوترے پر چڑھ کر لیٹ گیا اور اس طرح سانس لینے لگا گویا سو رہا ہے، اور دعا مانگنے لگا کہ اے بہترین پردہ پوش، تیرا ڈالا ہوا پردہ کبھی نہیں کھلتا۔ اتنے میں بدو حوض کے پاس آ کر اپنی رکابوں پر کھڑا ہو گیا اور علاؤالدین کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ علاؤالدین نے کہا یا دستگیر، اب تیری باری۔ خدا کی شان، ایک بچھو نے بدو کی ہتھیلی پر ڈنک مارا اور وہ چلایا کہ آہ، اے عربو دوڑو، بچھو نے میرے ڈنک مارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے گر پڑا۔ اس کے ساتھیوں نے آ کر اسے سنبھالا اور پھر گھوڑے پر بٹھایا، پھر پوچھنے لگے کہ تجھ پر کیا حادثہ گزرا ہے؟ اس نے کہا کہ بچھو نے میرے ہاتھ پر ڈنک مارا ہے جس سے میرا جسم بے جان ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس کے ساتھیوں نے اس کے ہاتھ پر مرہم لگائی اور پھر کچھ سوچ کر وہ وہاں سے واپس ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔